وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو حلال چیزیں اور پاکیزہ چیزیں ہم نے دے رکھی ہیں انہی کو کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بجا لاتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص کر اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ حضرات، زندگی میں حلال روزی کی بڑی اہمیت ہے۔ حلال کھانا چاہیے، حلال پینا چاہیے، حلال پہننا چاہیے، حلال سواریوں میں گھومنا چاہیے، حلال مکانوں میں زندگی بسر کرنا چاہیے۔ جس گھر میں ہم رہتے ہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس گھر کا ایک ایک اینٹ حلال پیسوں سے کمایا گیا ہے اور حلال طریقے سے رکھا گیا ہے۔ دیکھیے، دنیا کے اندر حرام چیزیں بہت کم ہیں اور حلال چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ حرام چیزوں کی فہرست بنائی جائے تو بہت مختصر ہے۔ حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت زیادہ انسانوں کو دیا ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اکثر چیزیں دنیا کے اندر حلال ہیں اور حرام چیزیں یہ انگلیوں میں گنی چنی ہیں، بہت کم نظر آئیں گے آپ کو۔ اور یہ حلال چیزیں بھی اگر حرام طریقے سے کمائی جائیں تو حلال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ مال حلال ہے، رشوت کے راستے سے لاتے ہیں تو وہ حرام ہے۔ مال حلال ہے، سود کے راستے سے کماتے ہیں تو حرام ہے۔ مال حلال ہے، جھوٹ بول کر کماتے ہیں تو وہ حرام ہے۔ مال حلال ہے، کسی کو دھوکہ دے کر کماتے ہیں تو وہ حرام ہے۔ مال اور جائیداد حلال ہے، لیکن کسی کی جائیداد پر قبضہ جما کے آپ لوٹ مار کرتے ہیں تو وہ سب حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مال کو باطل اور غلط طریقے سے
حاصل نہ کرو، ناجائز راستوں سے ناجائز طریقے سے مال نہ کماؤ، الا ان تکون تجارتاً، ہاں ایک راستہ ہے جس راستے سے تم مال کو کھا سکتے ہو، وہ بزنس ہے، وہ تجارت ہے، آپس میں راضی برضا ہو کر تجارت کر کے میرا مال تم کھا سکتے ہو، تمہارا مال میں کھا سکتا ہوں، تجارت کے راستے سے۔ اس کے علاوہ باطل طریقے سے مال کھانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حلال کیا ہے بتائیں، حرام کیا ہے بتائیں، جائز کیا ہے بتائیں، ناجائز کیا ہے بتائیں۔ رسول دنیا میں آئے ہیں حلال اور حرام میں فرق بتانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ رسول جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور ان کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں ہے، تورات میں رسول کا ذکر ہے، انجیل میں رسولوں کا ذکر ہے۔ اور رسول کی ڈیوٹی کیا ہے؟ رسول کیا کرتے ہیں؟ ان کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے بتایا، یأمرہم بالمعروف، یہ رسول معروف اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور لوگوں کو منکر سے اور غلطیوں سے برائیوں سے بچاتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور رسول بتاتے ہیں کہ حلال چیزیں تمہارے لیے کھانا جائز ہے، حلال پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور ناپاک چیزوں کو اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ تو رسول دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے حلال و حرام میں فرق کر کے بتانا۔ دیکھیے حضرات، انسان بڑا حریص ہوتا ہے، انسان کو حرص زیادہ ہوتی ہے، حرص میں آ کر، لالچ میں آ کر، حرص اور لالچ کی وجہ سے انسان بہت جلد حرام راستے کو اپنا لیتا ہے اور حرام ذریعوں سے مال کمانے لگتا ہے اور مال جمانے لگتا ہے۔ جلدی سے جلدی لکھ پتی بننے کی خواہش، جلد از جلد کروڑ پتی بننے کی خواہش، زیادتی کی خواہش نے انسان کو بہت جلد حرام راستوں پر چلنے کا راستہ بتا دیا۔ زیادتی کی حرص نے انسان کو، زیادتی کی حرص کی وجہ سے انسان بہت جلد سود کے راستے پہ چل جاتا ہے، رشوت کے راستے پہ چلا جاتا ہے، جھوٹ بول کر کمانے لگتا ہے، حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے جو بھی ہو مال ہے، جیسے بھی آئے، جدھر سے بھی آئے، میری روزی میرے جیب میں آ جائے۔ یہ مومنوں کی سوچ نہیں، یہ مومنوں کا شیوا نہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ تمہاری روزی کا تعلق تقدیر سے ہے، تمہاری روزی اللہ تعالیٰ اسی دن لکھ دیا جب تم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو۔ حدیث میں ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں 120 دن کا جب بنتا ہے، یعنی 4 مہینے کا، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے کیا کماؤ گے، کتنا کماؤ گے، کتنا کھاؤ گے۔ اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا انسان کے مقدر کا ایک دانہ بھی اگر باقی ہے اسے موت نہیں آئے گی، جب تک کہ وہ زندگی کا آخری نوالا نہ کھا لے، آخری دانہ نہ کھا لے، آخری پانی کا قطرہ اس کے منہ میں نہ چلا جائے۔ اس لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش یہ کرنا چاہیے مقدر کی روزی حلال راستے سے کمائیں، تقدیر میں لکھی ہوئی روزی کو حلال ذریعے سے کمانے کی کوشش کریں اور حرام سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہاں میرے اور آپ کے بندگی کا امتحان ہے، یہاں میرے اور آپ کی بندگی کا امتحان ہے کہ بندہ حلال روزی کی جستجو کرے گا کہ نہیں،
حلال کمانے کی جستجو کرے گا کہ نہیں؟ حلال روزی کو تلاش کرے گا یا حرام میں قدم جمائے گا؟ یہاں میرے اور آپ کی بندگی کا امتحان ہے۔ جو بندہ صرف حلال کی کوشش کرتا ہے اور حرام راستوں کو ٹھکرا دیتا ہے، حرام راستے جدھر سے بھی آئیں جھوٹ بول کر مومن بندہ آخرت کا نقصان نہیں کر لیتا، جھوٹ بول کے دنیا کا آخرت کا نقصان نہیں کرتا، سچ بول کے دنیا کا نقصان ہو جائے برداشت ہے، مگر مومن بندہ جھوٹ بول کے حرام کما کے اور آخرت کا نقصان نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت، جو بندہ حلال کھاتا ہے، پاکیزہ روزی کھاتا ہے، اور دوسری بات سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور اس بندے کی ایذا رسانیوں سے لوگ بچے ہوئے ہیں، اس بندے کی طرف سے لوگوں کو تکلیف نہیں، اس بندے کی وجہ سے لوگ آرام میں ہیں، امن میں ہیں۔ فرمایا دخل الجنہ، یہ تین صفات جس بندے کے اندر ہوتی ہیں وہ جنت میں جائے گا۔ تین صفات بتائے، پہلی صفت یہ بتایا جو حلال کھاتا ہے، دوسری صفت بتایا جو سنتوں پر چلتا ہے، تیسری صفت بتایا اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ تین صفات جس کے اندر ہوتی ہیں وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے کہا ان ھذا فی امتی کا کثیر، اللہ کے نبی ایسے لوگ تو آپ کی امت میں بہت ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٌ بَعْدِي، ایسے لوگ میری امت میں آج بھی زیادہ ہیں اور آنے والے زمانے میں بھی زیادہ ہوں گے۔ اس حدیث میں پیارے نبی نے بشارت سنائی، خوشخبری سنائی حلال کمانے والے کو اور حلال کھانے والے کو۔ دیکھیے شریعت حلال کھانے، حلال پینے، حلال پہننے، حلال گھر میں رہنے کا حکم دیتی ہے۔ یاد رکھیے ہماری روزی اور ہماری عملی زندگی سے گہرا رشتہ ہے۔ ہماری روزی اور ہماری عملی زندگی ان دونوں میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جس کی روزی اچھی اس کا عمل اچھا، جس کی روزی خراب اس کا عمل خراب، جس کی روزی حرام کی ہے اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ دیکھیے حرام جو کماتا ہے نا اس کا دل بندگی میں نہیں لگتا، حرام کھانے والے کا دل نمازوں میں نہیں لگتا، حرام کھانے والے کا دل قرآن پڑھنے میں نہیں لگتا، حرام کھانے والے کا دل مسجد سے نہیں لگتا، حرام کھانے والے کا دل دعاؤں میں نہیں لگتا، حرام کھانے والے کا دل ذکر و اذکار میں نہیں لگتا، کیونکہ وہ حرام کھا رہا ہے۔ حرام کھانے والا اگر نیکی کر بھی لیتا ہے نیکی سے اسے خوشی ملتی نہیں۔ حرام کھانے والا اگر ثواب کے کام کر بھی لیتا ہے اس ثواب کے کام میں اسے لذت محسوس نہیں ہوتی، خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یہاں غور کیجئے آپ، پاکیزہ روزی حلال روزی کے بعد نیک اعمال کا ذکر اللہ نے کیا۔ مطلب یہ ہے جس کی روزی اچھی اس کا عمل اچھا، جس کی روزی خراب اس کا عمل خراب ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں مولوی صاحب نماز میں دل نہیں لگتا، مسجد کو جانے دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے بیٹھتا ہوں دل نہیں کرتا، جی دعا کرنے دل نہیں کرتا، صدقہ کرتا ہوں دل نہیں کرتا۔ ذرا سوچ لو، ذرا سوچ لو، کہیں حرام تو نہیں کما رہے ہو، کہیں حرام تو نہیں کھا رہے ہو، ذرا سوچ لو خبردار، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس شکل میں بھی کبھی لوگوں کو سزا دیتا ہے جو حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں نا، ان کا دل دین میں نہیں لگتا، دنیا میں لگتا ہے، نمازوں میں نہیں لگتا، مسجد میں نہیں لگتا۔
اور دیکھیے دوسری بات، حلال روزی اور قبولیت عمل میں گہرا تعلق ہے۔ حلال روزی اور عمل کے قبول ہونے میں ان دونوں کے درمیان گہرا رشتہ ہے، تعلق ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، عمل اسی کا قبول ہوتا ہے جس کی روزی حلال ہوتی ہے، اس کا عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا جس کی روزی حرام کی ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ عمل کو ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یقبل اللہ صلاۃ من غیر طہور ولا صدقۃ من غلول، بغیر وضو کے نمازوں کو اللہ قبول نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے مال حرام کا صدقہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ حرام طریقے سے بہت پیسہ کمائے تم اور حرام پیسے کا صدقہ کر رہے ہیں، محلے کے غریبوں کو، محلے کے مسکینوں کو، سوسائٹی کے یتیموں کو، سوسائٹی کے بیواؤں کو، سوسائٹی کے بے سہارا لوگوں کو، معاشرے کے بے آسرا لوگوں کو جو مال تم صدقہ کر رہے ہو، ذرا سوچ لو یہ حلال مال کا صدقہ ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہوا صدقہ ہے۔ معاشرے کے جو غنڈے ہوتے ہیں نا، ان کا طریقہ دیکھے ہیں کیا آپ؟ معاشرے کے سوسائٹی کی جو غنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے امیروں سے لینا، غریبوں میں بانٹنا، امیروں سے زبردستی لوٹنا اور غریبوں میں صدقہ کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، یہ تاجروں پر ظلم کر کے، کاروباری لوگوں کا مال لوٹ کے غریبوں کے لیے لنگر لگانا اور غریبوں کو صدقہ کرنا، یہ تو نکسلائٹس کا کلچر ہے، یہ تو ایمان والوں کا کلچر نہیں۔ اس کلچر سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اگر ایسا حرام کا پیسہ قارون کے خزانے بھی آپ صدقہ کر لو، 1 روپیہ بھی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ پہلے یہ دیکھ لو تمہارے ہاتھ میں جو صدقے کا مال ہے یہ حلال کا ہے کہ نہیں، تمہارے ہاتھ میں جو مال ہے یہ تمہارا ہے کہ نہیں، پہلے یہ دیکھ لو، بعد میں صدقے کی طرف جاؤ۔ حضرات، تیسری بات دیکھیے، رزق حلال اور دعاؤں کے قبول ہونے میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ حلال روزی اور دعاؤں کے قبول ہونے میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی کی دعا قبول ہوتی ہے جس کی غذا حلال ہو، اسی کی دعا قبول ہوتی ہے جس کا لباس حلال ہو، اسی کی دعا قبول ہوتی ہے جس کا کھانا پینا حلال ہو۔ جو حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، ایسا بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ حلال کمانے، حلال کھانے والے کے ہاتھوں کو اللہ خالی نہیں لوٹاتا، کچھ نہ کچھ دے کے لوٹاتا ہے۔ اور جو بندہ حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام لباس ہے، حرام جوتوں میں، حرام سواریوں میں، حرام بنگلوں میں رہتا ہے، ایسا آدمی دعا کے قبول ہونے کے 1000 اسباب رکھ لے مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ کتنوں بھی گڑ گڑا کے دعا کرے، وہ کتنا بھی آنسو بہا کے دعا کرے، دعا قبول ہونے کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ سارے جمع کر لے مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ حرام کماتا ہے اور حرام کھاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اطب مطعمک یستجاب لک، کہتے ہیں کہ اے سعد اپنی روزی کو حلال کرو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ روزی کو حلال کرو، یستجاب لک، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ کتنا بڑا پیغام پیارے نبی امت کو دے رہے ہیں، تمہاری ہر دعا اس وقت قبول ہوگی جب تمہارا ایک ایک دانہ حلال کا ہو، ایک ایک پانی کا گھونٹ حلال کا ہو۔ جو بندہ حرام کھاتا ہے ایک ایک دانہ،
اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ سعد بن ابی وقاص کو یہی نصیحت پیارے نبی نے کی. آپ کو معلوم ہے نا سعد بن ابی وقاص یہ مستجاب الدعوات تھے. مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات اس آدمی کو کہتے ہیں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کوئی دعا اس کی ریجیکٹ نہیں ہوتی. جب کوئی سعد بن ابی وقاص کو ستاتا، پریشان کرتا، سعد بن ابی وقاص دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، سامنے والا پگھل جاتا اور ڈر جاتا اور فوراً معافی مانگ لیتا. سعد کے اگر ہاتھ اٹھ جائیں نا وہ دعا قبول ہو جائے گی. حلال روزی حضرات یہ ہماری عبادتوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول کرتی ہے. حرام روزی کھائے انسان اور دعا کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر، ایک آدمی پرانے زمانے میں تھا، لمبا سفر کرتا ہے، اشعث واخبر، اور سفر کی دعائیں قبول ہوتی ہے. دعا قبول ہونے کے جو اسباب ہیں اس میں سے سفر کی دعا بھی ہے. اشعث واخبر، پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، بال سفر میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ دھول پڑا ہوا ہے. ایسی پریشانی کے عالم میں سفر کے وقت میں بندہ دعا کرے، یہ عاجزی ہے، دعا قبول ہونے کا سبب ہے. اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کہا کہ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور اس کی غذا حرام کی ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، فرمایا کہ ایسے حرام خور کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ایسے حرام خور کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی جس کی ایک ایک چیز حرام کی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا دعا کے قبولیت کے جتنے بھی اسباب آپ رکھ لو، کتنا بھی رو کے دعا کر لو، حرام روزی کھا رہے ہو، ناجائز پیسہ تمہارے جسم کو لگا ہوا ہے، تمہارے کپڑے ہو، تمہارے مکان ہو، تمہاری سواری جس کو بھی ہو، 1 روپیہ بھی ناجائز کا تم استعمال کر رہے ہو، خبردار ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ کے دربار میں قبولیت کا درجہ نہیں رکھتی. دیکھیے کتنا بڑا گھاٹا ہے زندگی میں، یہ کتنا بڑا گھاٹا ہے. ہماری روزی ہماری عبادتوں کو ضائع کر رہی ہے، ہماری حرام روزی ہماری دعاؤں کو ضائع کر رہی ہے، ہماری حرام روزی ہماری نمازوں کو برباد کر رہی ہے، ہمارا حرام لقمہ ہماری دعاؤں کو بیکار کر رہا ہے، ہماری زندگی کو بے معنی اور بے قیمت کر رہا ہے حرام لقمہ. اس لیے زندگی میں ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ میں نہ جائے، اس کا خیال رہے. قیامت کے روز سارے انسانوں سے جو سوالات ہوں گے حشر کی عدالت میں، ان میں سے 2 سوالوں کا تعلق مال سے. پہلا سوال ہے من این اکتسبہ، مال تم کہاں سے کمائے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ روزی کدھر سے کمائے، حلال راستے سے یا حرام راستے سے؟ وفیما انفقہ، اور جو روزی تم کمائے ہو وہ کہاں خرچ کیے، حرام طریقے سے خرچ کیے یا حرام طریقے سے خرچ کیے؟ تو کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیے؟ قیامت کے دن روزی کے تعلق سے، مال کے تعلق سے یہ 2 سوالات ہر انسان سے ہونے والے ہیں. نیک لوگوں کی زندگیوں کو پڑھیے آپ، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے متقی پرہیزگار اللہ والے بندوں کی زندگیوں کو آپ پڑھو. سورہ کہف ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں نا، سورہ کہف میں اگر آپ ترجمے سے پڑھیں گے یہ ایک بہترین واقعہ ہے. اس کے اندر کچھ نوجوان تھے، اس زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا، ایمان والوں کو ایمان سے دور کرتا تھا، شرک کا حکم دیتا تھا. تو یہ نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر شہر سے بھاگ کے جنگلوں میں چلے گئے اور ایک پہاڑ کے غار میں جا کے سو گئے. اور سوئے تو ایسے اللہ نے ان کو سلایا، 309 سال تک اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. 309 سال تک اللہ نے ان ایمان والے نوجوانوں پہ موت طاری کر دی. 309 سال کے بعد جب وہ جاگے تو جاگتے ہی ان کو بھوک لگی.
جاگتے ہی پہلے ان کو بھوک لگی. اب بھوک لگی تو کھانا ہے نا, کھانا ہے تو حلال کھانا ہے. قرآن نے اسی بات کا ذکر کیا. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. ایک نوجوان کو شہر میں بھیجا اور کہا یہ حلال اور حرام میں فرق نہ کرنے والوں کا شہر ہے. اس شہر میں مشرکین رہتے ہیں, یہاں حلال و حرام میں فرق نہیں کیا جاتا. لہٰذا چاندی کا سکہ دے کر نوجوان کو بھیجا اور کہا حلال روزی کہاں ملتی ہے, تلاش کر کے لاؤ. اللہ اکبر, سبحان اللہ. دیکھیے 309 سال کے بعد جب وہ جاگتے ہیں, بھوک لگتی ہے, سب سے پہلے ان کو یہ فکر ہوتی ہے. 309 سال بعد بھی ان کے ایمان کی کیفیت یہ ہے حلال روزی ہی ہم کھائیں گے جتنا بھی بھوک لگے. آج ہم غیر مسلموں کے ہوٹلوں میں جاتے ہیں, مرغی ذبح کیا کہ نہیں, بکرا ذبح کیا کہ نہیں, تلاش نہیں کرتے, معلوم نہیں کرتے, بھوک لگ رہی ہے بس کھا لیتے ہیں. پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے ایسے ہوٹل ہیں جہاں ذبح کر کے پکایا جاتا ہے. تلاش کرنے والوں کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. حضرات, اسی لیے ہم کو حلال روزی تلاش کرنے کا حکم ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ مشہور واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا. ابو بکر صدیق ایک مرتبہ ان سے ایک شخص نے ملاقات کی, ان کا خادم تھا, ان کا نوکر تھا. وہ کچھ تو ہدیہ لا کے دیا. وہ ہدیہ لا کے دیا, ابو بکر صدیق اس ہدیے کو فوراً کھا لیے. کھانے کے بعد اس نوکر نے کہا, اس خادم نے کہا, جانتے ہو جو تم کھائے ہو یہ کیا چیز کا ہدیہ ہے؟ زمانے جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا. کہانت کا مطلب ہے لوگوں کو غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا. ایک آدمی کو میں نے ایسے ہی غیب کی باتیں بتا دیا کہ تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا ہونے والا ہے. میرا تیر نشانے پہ لگ گیا اور ویسے ہی ہو گیا جیسے میں نے کہہ دیا تھا. وہ آدمی خوش ہو کے کچھ لا کے مجھے دیا, اسی چیز کو میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا. آپ جو کھائے ہیں وہ وہی چیز ہے. یہ سننا تھا. حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے. فتوے کی زبان میں اگر آپ پوچھیں کسی کو, ابو بکر صدیق نے جو کھایا وہ کوئی غلط نہیں کیا انہوں نے, کیونکہ ان کو علم نہیں تھا. ہدیہ سمجھ کے وہ کھا لیے. بعد میں ان کو پتا چلا, کھا لینے کے بعد ابو بکر صدیق نے تو کوئی غلط نہیں کیا, کھانے کے بعد ان کو خبر ہوئی ہے. لیکن وہ تو ابو بکر تھے, فوراً منہ میں انگلی مار کے پورا قے کر دیے, پورا وامٹنگ کر دیے. پیٹ میں جتنا گیا تھا انگلی مار کے نکال دیے. سبحان اللہ. کیوں؟ غیب کی باتیں بتا کر جو کمایا جاتا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلوان الکاہن کہا. حلوان الکاہن یعنی میٹھی میٹھی کمائی. آج بھی دکان سجائے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں, تعویذ گنڈے وغیرہ والے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں, اپنا نصیب معلوم کرتے ہیں اور وہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں. کوئی تیر ان کی لگ جاتی ہے اور پیسے کماتے ہیں, کھاتے ہیں. اس کو حلوان الکاہن کہا جاتا ہے. غیب کی باتیں بتا کر, غیب کی خبریں بتا کر کمانا, یہ اس کا ایک ایک روپیہ حرام کا ہے. اور اسی کا ہدیہ ابو بکر صدیق کھائے تھے, ان کا دل گوارا نہیں کیا, فوراً انگلی مار کے نکال دی. اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر کے ساتھ بھی ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں سفر میں تھے, بڑی بھوک لگی تھی. حضرت عمر کو ایک اونٹنی نظر آئی, اس کا دودھ نکالے اور پی لیے. ایک اونٹنی کا دودھ نکالے اور پی لیے. پینے کے بعد پتہ چلا یہ اونٹنی زکوٰۃ کی اور صدقے کی ہے. حضرت عمر کے لیے زکوٰۃ کا مال, کیونکہ وہ صاحب حیثیت تھے, زکوٰۃ ان کے لیے جائز نہیں. جب پتہ چلا تو حضرت عمر پریشان ہو گئے. ان کا ایمان, اللہ والوں کا ایمان کیسا ہوتا ہے, انگلی مار کے پورا قے کر دیے. پیٹ میں جو دودھ گیا تھا پورا باہر نکال دیے.
اور حضرات یہ واقعات جو ہے ایسی بات نہیں کہ پرانے زمانے میں ہی اتنے نیک لوگ تھے آج کے زمانے میں نہیں، آج بھی الحمدللہ اتنے تقوی والے، اتنے متقی، ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنے والے، ایک ایک پائی حلال و حرام میں فرق کر کے کمانے والے، الحمدللہ اللہ سے ڈرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ 2-4 سال پہلے ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا، آپ بھی دیکھے ہوں گے۔ عرب کے ایک شیخ، ایک عالم تھے، وہ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک سوڈانی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس عالم صاحب نے سوچا کہ اس بندے کا امتحان لیں گے، اپنی سواری کو اس چرواہے کے قریب لے کر گئے، سلام کیا اور تعارف ہوا۔ تعارف ہونے کے بعد کہا کہ ایک بکری مجھے دے دو نا۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پیسے دوں گا آپ کو۔ چرواہے نے کہا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے، عالم صاحب نے پیسوں میں اضافہ کیا، میں بہت پیسے دوں گا آپ کو، ایک بکری دے دو نا۔ یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، میرے اونر کی ہیں۔ تو عالم صاحب نے کہا مر گئی بولو یا بھیڑیا کھا لیا بولو، کچھ بھی بول دو، تمہارا مالک یہاں کہاں ہے؟ تو چرواہے نے کہا میری بکریوں کا مالک تو یہاں نہیں ہے، اللہ یرانی، دنیا کا مالک اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک بکری میں آپ کو دے دوں گا اور اس کے پیسے میں کھاؤں گا، وہ پیسے میرے لیے حلال نہیں۔ سبحان اللہ، یہ کالا کلوٹا بکریوں کو چرانے والا چرواہا میلے کچیلے کپڑوں میں، لیکن اس کا ایمان کی کیفیت دیکھیے، سبحان اللہ۔ ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث واغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پراگندہ حال، پراگندہ بال، میلے کچیلے کپڑے، کسی کے گھر کو جائے تو ان کو دیکھ کر لوگ گھر کے دروازے بند کر دے۔ ایسے گمنام انسان بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، دنیا میں بڑے گمنام ہیں، بڑے کالے کلوٹے ہیں، بڑے پھٹے میلے کپڑے پہنے ہیں، لیکن ایمان کی کیفیت ان کی یہ ہوتی ہے اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیتے ہیں، اللہ ان کے قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔ تو حضرات اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سوچیں، جس سواری میں ہم بیٹھ کے جا رہے ہیں یہ کہیں سود کے پیسوں سے تو خریدی ہوئی سواری نہیں۔ جس بنگلے میں ہم آرام سے زندگی گزار رہے ہیں اس کی ایک ایک اینٹ حلال پر رکھی، حلال پیسوں سے کمائی گئی ہے کیا؟ سوچنا چاہیے۔ اس لیے حضرات ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذہ امن الحلال ام من الحرام۔ ایک زمانہ آنے والا ہے لوگوں پر، لوگ اس بات میں فرق نہیں کریں گے، لوگ ذرا برابر پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں۔ لوگوں کا ڈر ختم ہو جائے گا، حلال و حرام میں فرق کیے بغیر کمانا شروع کریں گے۔ ایک زمانہ آنے والا ہے، آج سے 1400 سال پہلے پیارے نبی نے بتائی تھی، آج اس زمانے کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ محترم بھائیوں، جھوٹ مت بولو، ظلم مت کرو، دھوکہ نہ دو، خیانت نہ کرو، کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ نہ جماؤ، کیونکہ جھوٹ بول کے تم جو مال کماؤ گے نا، مال تو ختم ہو جائے گا مگر تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ باقی رہ جائے گا۔ ظلم کر کے جو مال کماؤ گے نا، ظلم کا مال تو ختم ہو جائے گا، تمہارے نامہ اعمال میں ظلم کا گناہ باقی رہ جائے گا۔ دھوکہ دے کے مال مت کماؤ، دھوکہ دے کے جو مال کماؤ گے، دھوکے کا مال تو ختم ہو جائے گا مگر تمہارے نامہ اعمال میں دھوکے کا گناہ باقی رہ جائے گا۔ اس لیے حلال روزی کی جستجو پیدا کرو، حلال کھانے کی تڑپ پیدا کرو، حلال پینے کی تڑپ پیدا کرو، زندگی میں ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ میں نہ جائے۔
حرام روزی سے پلا ہوا جسم جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی اللہ اسے نصیب نہیں کرے گا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے والے اور سننے والوں کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ سود کے کاروبار سے ہماری حفاظت فرما، رشوت لینے سے ہماری حفاظت فرما، جھوٹی قسموں کی تجارت سے ہماری حفاظت فرما، جھوٹ بول کر کمانے سے حفاظت فرما، دھوکہ دے کر کمانے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ دوسروں کے جائیداد پہ قبضہ جمانے سے حفاظت فرما، وراثت کا مال ناجائز کھانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری امانت داری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ محنت کر کے کھانے کی توفیق عطا فرما، محنت کر کے پسینہ ٹپکا کے کما کے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو پنجگانہ نمازی بنا، مسجدوں سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں، اے پاک پروردگار ان سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ اے اللہ جو بے شادی ہیں ان کو نیک رشتے قائم فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔